نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی سائملٹینیس ایک موومنٹ ہے اور ان سب چیزوں کا ایک لائف سائیکل ہے جو ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک ہی ہاتھ ہے اور وہ اللہ کا ہے اور وہی الہ ہے اور اسی کی عبادت ہونی چاہیے. ایک آیت میں آپ دیکھیے کتنی آیات جمع ہیں، لیکن ظالم لوگوں کو دیکھیے، اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو الہ بنائے ہوئے. جس نے سب کچھ دیا اس کو بھولے ہوئے اور اوروں کے آگے سر جھکا رہے ہیں اور اوروں کی محبت میں گرفتار ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اتنے پیارے رب کو چھوڑ کر، اتنے کمالات والی ہستی کو چھوڑ کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنا لیتے ہیں. من دون اللہ اندادا، اور کیسے؟ یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہے. تو ایمان کیا ہے؟ اللہ کی حب شدید. اب آپ دیکھیے کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ محبت کی وجوہات اور بنیادیں کیا ہوتی ہیں. محبت کب کوئی کرتا ہے؟ کبھی کسی کی خوبی دیکھ کے، کبھی کہیں سے فائدہ پا کے، کبھی لذت کی خاطر. تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، ان میں خوبصورتی بھی ہے، ان میں لذت بھی ہے، نگاہوں کے لیے ایک حسن ہے، اور ان میں ہمارے لیے بے شمار فائدے بھی ہیں. تو ساری چیزیں ایک جگہ پر اکٹھی. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پھر ساری محبت بھی ہماری اللہ کے لیے ہوتی، یا شدید تر محبت اس کے لیے ہوتی، لیکن لوگ اس کو بھول کر اوروں میں اٹک جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ محبت انسان کی ضرورت ہے اور انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ محبت کرتا ہے. جیسے ہمارے جسم کی کچھ ضروریات ہیں، مثلا کھانا پینا جسم کی ضرورت ہے نا، قرآن پڑھنا روح کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنا عقل کی ضرورت ہے. عقل کی چمک نہیں ہو سکتی جب تک آپ علم حاصل نہ کریں. اور محبت انسان کی جذباتی ضرورت ہے، یعنی ہر انسان کے اندر محبت کا جذبہ ہے. یعنی جیسے انسان کی باقی ضروریات ہیں، ایسے ہی انسان کے لیے ایک ضرورت محبت بھی ہے، یعنی ایک فطری جذبہ ہے. تو جائز حد میں رہ کر انسان کسی بھی چیز سے محبت کر سکتا ہے. کچھ لوگ انسانوں سے کرتے ہیں، کچھ لوگ پیٹس سے کرتے ہیں، کچھ لوگ مال و دولت سے کرتے ہیں، کوئی کسی سے، کوئی کسی سے. یعنی ہر ایک کی چوائس مختلف ہو سکتی ہے. تو محبت جائز حد میں رہ کے کسی بھی چیز سے آپ کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ مال کی محبت نکال دو، یا یہ نہیں کہا کہ بیوی بچوں کی محبت نکال دو، یا دوستوں کی محبت ختم کر دو. یہ نہیں کہا گیا. جائز حد کے اندر، لمٹس میں رہ کر آپ محبت کر سکتے ہیں. ہاں، جو شدید محبت ہے وہ صرف اللہ سے ہونی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر جو محبت ہے وہ صرف اللہ سے ہونی چاہیے. یہ صرف اللہ کا حق ہے. کیا؟ کہ انسان اپنے قیمتی ترین جذبات صرف اس کو دے جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. لیکن کچھ لوگ اس معاملے میں افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں. جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے ویسی محبت وہ غیر اللہ سے کرتے ہیں. غیر اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے علاوہ باقی سب. اللہ کے علاوہ باقی سب غیر اللہ ہیں. کچھ لوگوں کو اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، کچھ کو شخصیتوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیڈرز سے بڑی محبت ہوتی ہے، انسانوں سے، مذہبی شخصیتوں سے، بڑوں بزرگوں سے. کچھ لوگ اپنی قوم، برادری، اپنے خاندان سے بڑی محبت کرتے ہیں، بیوی بچوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. کچھ لوگ کچھ انسانوں کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں. تو یہ سب غیر اللہ کی محبت ہے.
اب ہوتا کیا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا، وہ چیز اس کے دماغ اور دل پہ حاوی ہو جاتی ہے یا نہیں؟ وہ اسی کی یاد میں جیتا ہے، وہ اٹھتے بیٹھتے اسی کو یاد کرتا رہتا ہے، وہ اسی کی یاد میں سوتا ہے، اسی کی یاد میں اٹھتا ہے، وہ چلتا پھرتا ہے مگر یاد وہ اسی کو ہی کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جہاں بیٹھتا ہے اسی کا تذکرہ شروع کر دیتا ہے، وہ بھوکا ہو پیاسا ہو سب سے پہلے وہ اسی کی طرف توجہ کرتا ہے. جیسے ماں کو اگر بچے سے محبت ہے تو وہ انہیں سو بھی رہی ہوگی تو خواب میں بھی دیکھے گا بچہ رو رہا ہے، انہیں اس کی صرف عام زندگی نہیں، اس کی خوابوں میں بھی وہ چیز شامل ہو جاتی ہے. پھر خواب میں اکثر وہی چیز انسان دیکھتا ہے جو اس کے دل دماغ پہ حاوی ہوتی ہے، پھر وہ خواب میں بھی نظر آنے لگتی ہے، اور باقی سب سے اس کا تعلق سیکنڈری ہو جاتا ہے. سمجھ رہے؟ یعنی شدید محبت کی علامتیں کیا ہیں جو ابھی میں نے بتائی، اور باقی سب سے اس کا تعلق سیکنڈری، باقی سب نمبر 2 ہوتے ہیں اس کے لیے. یعنی ہر انسان کی زندگی میں کوئی نمبر 1 ہے اور باقی سب غیر اس کے نمبر 2 ہیں. یہاں شرط لگا دی گئی والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات ان کی زندگی میں نمبر 1 ہوتی ہے. جیسے آپ ایک انسان سے محبت کرتے ہیں تو باقی انسانوں سے رسمی تعلق ہوتا ہے، اور جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے آپ کا خاص تعلق ہوتا ہے. محبتوں کا امتحان ایک کیسٹ بھی ہے، سورۃ توبہ کی آیات ہے جس میں خاص طور پر یہ بات آتی ہے کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے قبیلے اور تمہارے مال جو تم نے کمائے اور تمہارے گھر جو تمہیں بہت پسند ہے، یہ سب تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے بڑھ کر عزیز ہیں، تو انتظار کرو پھر اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. تو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ انسان سب سے بڑھ کر اللہ کو چاہے، کسی اور کو نہیں. اب آپ اپنے آپ کو خود ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ کون ہے جو آپ کے دماغ پر سوتے جاگتے حاوی ہے. اگر ایسا ہے کوئی تو آپ دراصل شرک کر رہے ہیں. اب یہ بات آپ کو میری سخت تو بہت لگے گی، لیکن حقیقت یہی ہے اور بتانا بھی ضروری ہے کہ کوئی انسان، کوئی مال، متاع، چیز، جگہ، گھر، پیسہ، کاروبار، بزنس، کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو اللہ سے آگے آ جائے اور ہر وقت دماغ پہ چھائی رہے آپ کے. اگر کوئی بھی شخص آپ کے دماغ پہ چھایا ہوا ہے یا کوئی بھی چیز چھائی ہوئی ہے تو آپ ایک مصیبت کا شکار ہیں. آپ غیر اللہ کی گرویدگی کا شکار ہو کے مصیبت میں پڑ چکے ہیں. لہذا آپ کو کوشش کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے اس فتنے سے باہر نکال. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم محبتیں نکال دیں دلوں سے. محبت تو خوشی دیتی، خوشی لاتی ہے. ہم محبت کر سے مگر لمٹس، اور وہ لمٹس آپ کو خود کھینچنی پڑے گی. یہ سب بیکار کی باتیں لوگ کہتے ہیں محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے. یہ کس کا قول ہے؟ کوئی اللہ تعالیٰ کا قول ہے؟ نہیں، کوئی جائز نہیں ہوتا سب کچھ. ہر چیز کی اللہ نے حد رکھی اور حدیں توڑنے والے فاسق ہوتے ہیں. اور یہ انتہائی خطرناک رویہ ہے کہ کسی انسان کو یا کسی چیز کو انسان اپنے اوپر اتنا حاوی کر لے کہ انسان پھر کسی اور کام کا رہے ہی نہ. یہ بیماری کی علامت ہے، یہ جنون ہے، یہ ذہنی خلل ہے، اور یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. یعنی آپ لمٹ کے اندر رہ کے دوسروں کو یاد بھی کر سکتے ہیں، آپ دوسروں سے اپنے جذبات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، سب ٹھیک ہے. یعنی محبت منع نہیں ہے. یاد رکھیے، میں نے پہلے بتایا محبت ضرورت ہے، جیسے کھانا پینا ضرورت ہے. لیکن جب محبت جنون کی شکل اختیار کر جائے، انسان کو پاگل بنا دے اور انسان پاگلوں والی حرکتیں کرنا شروع کر دے، تو یہ پاگل پن جائز نہیں ہے. لمٹس کراس کرنا جائز نہیں ہے کہ انسان جائز ناجائز کا فرق بھول جائے. اگر ایسا کرے تو اسے توبہ کرنی چاہیے اور پلٹنا چاہیے.
اب دیکھیے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور اللہ کے حکم کی تعمیل سے روک دے، اللہ کی یاد سے غافل کر دے آپ کو، یعنی آپ اس کے پیچھے اس طرح بھاگ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی ذمہ داریاں بھی بھولی ہوئی ہیں، کام بھی بھولے ہوئے، اور اللہ کے حکم کی تعمیل سے روک دے، یعنی کسی کی ایسی محبت کہ وہ آپ کو اللہ کی اطاعت نہ کرنے دے۔ مثلا اب بچوں کی ایسی محبت کہ آپ نماز ہی چھوڑ دیں، کہ ہم بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، ہم سلا رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یا شوہر کی ایسی محبت، یا کسی بھی انسان کی محبت کہ جس سے آپ اللہ کی اطاعت سے رک جائیں اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں، اور جو اللہ نے آپ کے اوپر فرائض ڈالے ہیں آپ وہ تو ادا نہ کریں اور صرف اسی کو یاد کرتے رہیں بیٹھ کے، بیکار ہو کے رہ جائیں۔ اصل میں بات پتہ کیا ہے کہ انسان چونکہ کمزور ہے نا، کمزور ہے انسان، وہ کیا چاہتا ہے کہ کوئی اس کا سہارا بنے، سہارا ڈھونڈتا ہے نا ہر انسان، یا نہیں؟ اب اصل سہارا تو اللہ ہے، لیکن بندہ کس کو سہارا پکڑ لیتا ہے؟ جو اس کو سامنے نظر آئے، ہاں یہ میرے لیے سہارا بن سکتا ہے، اس کے اندر مجھے وہ کوالٹی نظر آتی ہے کہ میرا ہاتھ تھام لے۔ یعنی اکثر ہم جس چیز سے محبت کرتے ہیں اس سے کیا تقاضا کرتے ہیں؟ میرا ہاتھ تھام لو۔ تو اللہ کے سوا کسی اور پر توکل، بھروسہ اور اس کو سہارا سمجھنا، یہ کس قدر بیکار بات ہے۔ کون کس کا سہارا بن سکتا ہے؟ کون کس کا ہاتھ تھام کے رکھ سکتا ہے؟ وہ تو خود اپنا ہاتھ نہیں تھام سکتا، خود موت کے منہ سے نہیں نکل سکتا، وہ تو خود فانی ہے، کن کو سہارا سمجھے ہوئے ہم؟ تو چونکہ انسان کے اندر ایک طلب رکھ دی گئی ہے نا محبت کی، اور پھر ایک سہارے کی ضرورت اس کو، تو پھر عموماً انسان جب انسانوں کو یا مادی چیزوں کو سہارا سمجھتا ہے تو بعض اوقات وہ ان سے اتنا امپریس ہوتا ہے اور اتنا ان سے مرعوب ہوتا ہے کہ وہ پھر ہر بات انہی کی مرضی کی کرنے لگ جاتا ہے، چاہے اللہ راضی ہو یا ناراض ہو، انہی کے آگے جھکنے لگتا ہے۔ اور پھر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ لوگ انہی کے آگے جا کے سجدہ کرنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ کہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگ اگر بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں تو بعض لوگ انسانوں کے آگے بھی سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ شاید آپ نے یہ منظر کبھی سنا یا دیکھا ہو، یعنی بعض بزرگوں کو وہ اتنا اونچا مقام دے دیتے ہیں کہ لٹرلی جا کے ان کے آگے وہ زندہ ہوں یا وہ مردہ ہوں۔ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے گاؤں میں ایک مزار ہے شاہ ابدال کا، جہاں لوگ جاتے ہیں، عورتیں جاتی ہیں خاص طور پر، وہ دیا بھی جلاتی ہیں اور قبر کو سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو بے شمار ایسی جگہ ہیں، کچھ زندہ بزرگ ہیں، کچھ مرے ہوئے۔ اب آپ دیکھیے اس آیت کو، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ، جو بنا لیتے ہیں، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر، اور عموماً جو لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں لوگ اللہ کو تو بھول جاتے ہیں، ان میں اٹک جاتے ہیں۔ یہ ایک اور مصیبت، یعنی جو لوگ اس لیے اٹھتے ہیں، یعنی جتنے بزرگان دین ہیں اور ان کی قبروں کو اس طرح مرکز بنایا وہ لوگوں نے، وہ کس لیے؟ انہوں نے تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لوگ اللہ کو بھول گئے اور ان میں اٹک کے رہ گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا نا، نشانیاں ہماری عقل کام نہیں کرتی اور دیکھتے نہیں، لہذا جس نے اللہ کی طرف بلایا بھولے اللہ کو اور ہم اس کے اندر کھو گئے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں میں سے ایسے ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو شریک بنا لیتے ہیں، یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، یعنی جس طرح اللہ کی ذات میں کھو جانا چاہیے وہ کسی اور کی ذات میں اس طرح کھو جاتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مگر ایمان والے ایسے حماقت نہیں کرتے، وہ اللہ ہی کی محبت میں ہوش و حواس کے ساتھ شدید ترین ہوتے ہیں۔ ولو یری الذین ظلموا، اور کاش ابھی دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی جنہوں نے شرک کیا، اذ یرون العذاب، جب وہ اصل عذاب دیکھیں گے اس وقت پکار اٹھیں گے، ان القوۃ للہ جميعا، کہ قوت تو ساری اللہ کے پاس ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ ان بزرگوں میں کوئی قوت ہے،
یعنی پتھروں میں کوئی قوت ہے یا کسی اور کے ہاتھ میں کوئی تقدیر ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ سخت سزا دینے والا بھی ہے.